یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں، نفسانی اور برے اعمال کی شر سے اسی کے پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیر و رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، کما حق ہو تقوی اختیار کرو۔ تقوی سے رحمتیں زیادہ حاصل ہوتی ہیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ مسلمانوں، دین اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام بہترین عقیدے، خوبصورت اخلاق اور اعلیٰ ترین صفات اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام انسان کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، اپنے حال سے خوش رہنے اور مستقبل کے بارے میں مثبت سوچ کی ترغیب دیتا ہے۔ لوگوں کو مسرور کرنے والی باتیں بتلانا اللہ کی عبادت اور قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور مومنوں کو خوشخبری دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی اس سے متصف قرار دیا اور فرمایا یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اور چونکہ بشارت کی دل میں بڑی منزلت ہے اس لیے فرشتے اسے لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بلا شبہ ہمارے پیغام رساں ابراہیم تک خوشخبری لے کر پہنچے۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد اللہ کے مومن بندوں کو بشارت دینا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم رسولوں کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارت لے کر آئے اور فرمایا اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو، ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے فضائل اور جنتوں کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آپ کو بشیر و نذیر ہی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کو بشارتیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جس وقت بحرین سے مال غنیمت آیا تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا خوش رہو، خوش ہو جاؤ اور مزید بشارتیں ملنے کی امید رکھو، متفق علیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ داعیان حق کو مختلف علاقوں میں بھیجتے تاکہ لوگوں کو اسلام کی نعمت ملنے پر بشارتیں دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن ارسال کرتے ہوئے فرمایا تم دونوں آسانی پیدا کرنا، مشقت میں نہ ڈالنا، بشارت دینا، لوگوں کو متنفر مت کرنا، متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ایک خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ چنانچہ جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ملنے والی نعمتوں پر ایک دوسرے کو بشارت دے رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے متعدد بشارتیں ہیں، چنانچہ سب سے بڑی بشارت اس شخص کے لیے ہے جو رب العالمین کی وحدانیت میں پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے ان کے لیے بشارت ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور وحدانیت پر ڈٹ جائے تو اس کے لیے نعمتوں والی جنتوں کی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے تک شرک نہ کرنے والے کی بشارت بھی جنت ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تھا اپنی امت کو بشارت دے دیں کہ جو بھی اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، متفق علیہ۔ قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، تو آپ اسے مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیں۔ ہدایت کا سرچشمہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو۔ علم و عمل کو پانے والا بھی بشارت یافتہ ہے۔
فرمانے باری تعالیٰ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، وہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ اپنے رب کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے احکامات کے مطیع اور خلقت الہی کے سامنے منکسر مزاج رہنے والے مسلمان بھی بشارت پائیں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور منکسر مزاج رہنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ مصیبت کے وقت اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنے والے کے لیے بھی رب العالمین کی جانب سے بشارت ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، جنہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انہی پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور خلقت الہی کے ساتھ احسان کرنے والے کا دنیا اور آخرت میں انجام بہت اعلیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور احسان کرنے والوں کو بشارت دیں۔ اہل ایمان کو خوشحال زندگی اور عظیم اجر کی بشارت دی جا چکی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور مومنوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے بہت بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کردہ جنتوں اور جنت میں دیگر تمام تمناؤں کی تکمیل کی بشارت دے دی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اپنے پروردگار کے ہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی فضل کی مومن اور عمل صالح کرنے والے اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے بشارتیں زندگی میں اور وفات کے بعد بھی جاری رہیں گی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے یاد رکھو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان اور متقی ہیں، انہی کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں بشارتیں ہیں۔ اللہ کے جس وقت مومن کو موت آنے لگتی ہے تو اسے بلند ترین درجات کی بشارت دے دی جاتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے جب مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے راضی ہونے اور اللہ کے ہاں تقدیم کی بشارت دی جاتی ہے۔ چنانچہ جو آگے آنے والے مراحل ہیں وہ اس کے ہاں محبوب ترین ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اللہ سے ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر فرشتے بھی اسے کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ روح اس جسم سے نکل آ، اور پھر رحمت، خوشبو اور پروردگار کے تجھ سے ناراض نہ ہونے کی بشارت قبول کر۔ فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں شخص ہے، تب کہا جاتا ہے پاک جسم کی پاکیزہ روح کو خوش آمدید، قابل ستائش انداز میں داخل ہو، نیز رحمت، خوشبو اور پروردگار کے تجھ سے ناراض نہ ہونے کی بشارت قبول کر۔ اسے مسلسل اسی طرح کہا جاتا ہے حتیٰ کہ فرشتے اسے لے کر اس آسمان تک پہنچتے ہیں جس پر اللہ عز و جل کی ذات اقدس ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ جس وقت قیامت قائم ہوگی تب مومنوں کے چہروں پر بشارت بالکل عیاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس دن بہت سے چہرے چمکدار، مسکراتے ہوئے اور بشاش بشاش ہوں گے۔ جس وقت لوگ جہنم کے عین اوپر پل صراط پر ہوں گے تو اہل ایمان کے لیے اس سخت ترین موقع پر بھی بشارت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے انہیں پروردگار کی جانب سے وافر اجر کی بشارت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے۔ مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، نیز مسلمان اپنے بھائیوں کو خوش رکھنے کی کوشش میں بھی لگا رہتا ہے۔ خوشخبری سنا کر دلوں کو جیتنا بڑا آسان عمل ہے، اس لیے جب آپ کے بھائی کی کوئی دینی یا دنیاوی خوشخبری آپ کے پاس پہنچے تو انہیں فوری بتلائیں، جیسے کہ فرشتوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے اسے بردبار بچے کی خوشخبری دی۔ اسی طرح فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ بھی بتلایا کہ وہ نبی ہوں گے، اور ہم نے اسحاق کی خوشخبری دی کہ وہ نبی اور صالحین میں سے ہوگا۔ ایسے ہی زکریا علیہ السلام کو بھی بشارت دی گئی کہ انہیں نا امیدی کے بعد بھی نرینہ اولاد ملے گی۔ اے زکریا بے شک
ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ آ کر اس نے کہا، آپ کو دیے گئے 2 انوار کی بشارت لیجئے، وہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، وہ ہیں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان کا جو بھی حرف پڑھیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بھی شامل تھا کہ مصیبت زدہ کو مشکل کشائی ہونے پر خوشخبری دیتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، عائشہ خود خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بری قرار دے دیا ہے۔ متفق علیہ۔ نیک صالح اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہیں جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی۔ جبریل علیہ السلام ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہے، ان کے ساتھ برتن میں سالن، کھانا یا پینے کی چیز ہے، جب وہ آپ تک پہنچ جائیں تو انہیں اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پیش کریں، نیز انہیں جنت میں موتی سے بنے محل کی بشارت بھی دے، یعنی خولدار موتی کی سے بنے محل کی خوشخبری دیں، وہاں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، نہ ہی تھکاوٹ ہوگی۔ متفق علیہ۔ کامل عقل مندی یہ ہے کہ اگر اچھے انسان کو کوئی پریشانی لائق ہو تو اسے دلاسا دے اور خیر کی بشارت دے۔ چنانچہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ خدیجہ کے پاس آئے اور انہیں اپنی کیفیت بتلاتے ہوئے کہا، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے۔ تو خدیجہ نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ آپ خوش رہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ متفق علیہ۔ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے حق بات پر ڈٹ جانے والے کے لیے ڈھیروں اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افراط و تفریط سے بچو اور خوشخبری لے لو۔ متفق علیہ۔ جس دن بندے کی توبہ قبول ہو وہ اس کے لیے بہترین دن ہے، کیونکہ توبہ کرنے سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 ساتھی بغیر عذر کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، تم خوش ہو جاؤ، تمہارے پیدا ہونے سے لے کر آج تک تمہارے لیے اس سے بہتر دن نہیں گزرا۔ متفق علیہ۔ قریب الورگ کے لیے دنیا گھٹن کا باعث بنتی ہے، اس لیے وہ اچھے بول سے راحت پاتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے جہان میں منتقل ہونے والا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جیسے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو دیر تک روتے رہے۔ اس پر ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں کو دی جانے والی سب سے بڑی خوشخبری غلبہ اسلام کی خوشخبری ہے۔ پوری کائنات میں اسلام کا پھیلاؤ ان کے لیے بشارت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس امت کو بلندی، رفعت، غلبہ اسلام، نصرت اور دھرتی کا نظام ملنے کی خوشخبری دے دے۔ اس حدیث کو امام محمد نے روایت کیا ہے۔ خوشخبری ملنے پر سجدہ شکر بجا لانا مستحب عمل ہے۔ نیز خوشخبری دینے والے کو بدلے میں حسب استطاعت تحفہ بھی دے، جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا اور اپنے 2 ساتھیوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا اور میری حالت بے عینی وہی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میں اپنے آپ سے تنگ تھا اور زمین اپنی فراخی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی کہ اچانک میں نے کسی چلانے والے کی آواز سنی جو جبل صلہ پر چڑھ کر پکار رہا تھا، اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور سمجھ گیا کہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ خوشخبری دینے کے لیے میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی گئے اور ایک شخص گھوڑا دوڑا کر میری طرف نکلا اور قبیلہ اسلم کا ایک آدمی دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس کی آواز گھوڑے سے بھی تیز نکلی، لہٰذا یہ شخص جس کی آواز میں نے خوشخبری کی سنی تھی میرے پاس پہنچا تو میں نے اپنے کپڑے اتار کر اسے انعام میں پہنا دیے۔ اللہ کی قسم میرے پاس اس وقت اس کے علاوہ کچھ نہ تھا، لہٰذا میں نے 2 کپڑے ادھار لے کر پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے چل پڑا۔ لوگ گروہ در گروہ مجھ سے ملتے اور توبہ قبول ہونے کی مبارک دیتے ہوئے کہتے،
مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ متفق علیہ۔ ان تمام تفصیلات کے بعد مسلمانوں، دین اسلام سے بڑھ کر خوبصورت دین کوئی نہیں۔ دین اسلام خوشیوں اور خوبیوں کا دین ہے۔ اسلام معاشرے میں خوشیاں بانٹنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اسلام کی ان خوبیوں پر سب سے پہلا خود مسلمانوں کا ہے۔ دعوت دین کے لیے لوگوں کو بشارتیں دینا، ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرنا بنیادی ترین امر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی اور بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، کوئی بخشنے والا نہ احترام کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہوا، کہ یکتا اور اکیلا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل اور صحابہ کرام پر ڈھیر و رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں، اسلام میں سب سے بڑی بشارت قرآن کریم ہے، اسی لیے قرآن کریم سراپا ہدایت اور بشارت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ حسن کارکردگی کے حامل مومنوں کی نہ چاہتے ہوئے شہرت مومن کو جلد ملنے والی بشارت ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اچھے کام کرتا ہے تو اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا خواب جو انسان کو خوش تو کرے لیکن دھوکے میں نہ ڈالے، تو یہ بھی بشارت میں شامل ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبوت میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھے خواب۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ بارش کی خوشخبری اور بشارت دینے کے لیے ارسال فرماتا ہے، تاکہ بارش آنے سے پہلے اور بعد میں لوگ خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے۔ اچھے بول بھی بشارت اور خوشی کا باعث بنتے ہیں، یہ نیک شگونی میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بیماری خود متعدی نہیں ہوتی، نہ ہی پرندوں میں کوئی نحوست ہے، مجھے نیک شگونی اچھی لگتی۔ صحابہ نے کہا، نیک شگونی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میٹھے بول۔ متفق علیہ۔ تو بشارت دینا رسولوں کی سیرت ہے، اور لوگوں کو خوش کرنے والی چیزوں کی خوشخبری دینا مستحب عمل ہے۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والے تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ، حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے آپ کے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اپنے رحم، کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ، دین دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ، اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو مستحکم اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت اور رضا کا باعث ہو۔ یا اللہ، تمام کے تمام مسلم حکمرانوں کو کتاب و سنت کے نفاذ اور شریعت کی بالادستی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ، تو ہمارا الہ ہے، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ یا اللہ، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس مت فرما۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے تو ہم بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور سرکش سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تم عظمت والے جلیل القدر اللہ کا ذکر کرو،
تو وہ تمہیں بھی یاد رکھے گا. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا. یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے.